بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کا بی پی ہائی ہوا اور اس کو فالج ہو گیا۔ وہ بستر پر پڑا رات کو روتا رہتا اور اشارے سے بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ میں اسٹور روم میں جا کر دیکھتی تو وہاں اندر کوئی نہ ہوتا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ مجھے عدت میں بیٹھے 3 دن ہوئے تھے۔ مجھے شوہر کے اشارے یاد آنے لگے۔ ایک دن ملازمہ نہ آئی تو میں اسٹور روم کی صفائی کرنے لگی۔ میری جان نکل گئی کیونکہ اسٹور روم کی صفائی کرتے ہوئے مجھے وہاں میرا شوہر اور اپنی کہتے ہیں کہ زندگی میں سب کے ساتھ ایک نہ ایک دن انصاف ہو ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ میرا نام مریم ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک گورنمنٹ کے ملازم سے کروائی تھی جو ایک بہت بڑے محکمے میں کام کیا کرتا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑے تھے اور اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ ہم لوگ جب ساتھ باہر جاتے تو لوگ سمجھتے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں زیادہ کھانا کھایا کروں تاکہ میرا 7 سے 8 کلو وزن بڑھ جائے اور میں بھی اس کے برابر کی لگنے لگوں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ اپنا وزن کم کیوں نہیں کر سکتے، اور اگلے ہی پل اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ابھی ہماری شادی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں زمین پر گر گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، اس شخص نے مجھے اتنی زور سے مارا۔ اس نے کہا عورت ہو، عورت بن کے رہو۔ اس گھر میں تمہارے لیے سب کچھ میں ہی کرتا ہوں اور آئندہ بھی میں نے ہی کرنا ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم میرا کسی بھی حوالے سے مذاق بناؤ۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں بنا رہی، لیکن میں نے اس بات کا بہت برا منا لیا۔ اس کے بعد بھی مجھے تانے دیتا رہا۔ وہ روز میرے لیے ایسی چیزیں لے کر آتا تھا جن کو کھانے سے میرا وزن بڑھ جائے۔ مجھے ایسی چیزیں کھانے کی عادت نہیں تھی۔ کبھی میرے لیے پائے تو کبھی میرے لیے برگر، یہاں تک کہ میرا معدہ خراب ہو گیا۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر تم کھاؤ گی یہی چیزیں کھاؤ گی، نہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ گی۔ الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی وجہ سے میرا وزن تو بڑھ گیا۔ عجیب طرح سے میں عجیب بے ڈھنگی سی لگنے لگی تھی۔ سب لوگ مجھے کہا کرتے کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بھلی تم خوبصورت ہوا کرتی تھی، اتنی جلدی وزن بڑھا لیا۔ لوگوں کو بتانے کی بھی تو اجازت نہیں تھی۔ زندگی بہت بری گزر رہی تھی میری۔ اس شخص نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ماں باپ کے سامنے مجھے شرمندہ کروایا۔ میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا، تانے دیا کرتا۔ مجھے ایک رتی برابر بھی عزت نہیں دی اس نے۔ مجھے لگا وہ میرا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اب اس نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اگر پیسے چاہیے تو تم اپنی نوکری خود کر لو۔ زندگی میں سکون نہیں تھا، کوئی نہ کوئی بات کرتا ہی رہتا تھا۔ میں نے اسکول میں نوکری کرنا بھی شروع کر دی اور میری حالت ایسی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میں اسکول کی کسی لڑکی کے سامنے ہی رونے لگ جاتی، باتیں بتانے لگتی۔ وہ لڑکی بھی حیران رہ جاتی کہ ٹیچر کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں بات کر سکتی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جب تک عورت کو مارو نہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی۔ اسی لیے میں اپنی بیوی کو بلا وجہ مارتا رہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کے سامنے بھی میری بے عزتی کرواتا رہتا۔ ہمارے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ زندگی بہت بری ہو گئی تھی، لیکن کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لوگ اچھی بھلی تھی۔ پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا عداوت تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی، ہر طرح سے اس کو پسند آ جانے کی کوشش کیا کرتی۔ وہ جو کہتا میں مان لیا کرتی، لیکن چاہے میں اس کی جتنی بھی مانوں چاہے نہ مانوں، اسے مجھ پر ہی غصہ آتا رہتا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کسی اور بات کا غصہ ہے جو مجھ پر نکال رہا ہے، کیونکہ مجھ پر غصہ نکالنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی باہر چلا جایا کرتا۔
دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا اور بہت زیادہ خوش بھی رہا کرتا۔ گھر میں بھی دوست آ جاتے اور جس دن اس کا کوئی دوست آ جاتا میرا پورا دن کچن میں گزر جاتا، لیکن میں کوئی شکایت نہ کرتی۔ پھر بھی میں ہی اس کے لیے بری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا پھر کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ میرا شوہر جس آفس میں کام کیا کرتا وہاں خوب رشوت لیا کرتا، بار بار گاڑیاں بدلتا رہتا، اپنے لیے اچھی چیز لے لیا کرتا، لیکن میری چیز کا اس کو خیال نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنا خرچہ خود ہی پورا کیا کرتی۔ اب تو ہم پورے محلے میں مشہور ہو گئے تھے کہ یہ لوگ آپس میں بہت لڑائی جھگڑے کیا کرتے ہیں، اور واقعی ہماری بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، اتنی بات نہیں تھی جتنا جھگڑا ہونے لگا۔ میرے شوہر نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے گوشت پکا کے رکھنا، اور تم نے دال پکائی ہے۔ میں نے کہا اگر گوشت کھانا تھا تو پھر اس کے پیسے بھی دے کے جانے تھے۔ ابھی میری تنخواہ نہیں آئی تو میں کہاں سے لے کر آتی؟ یہاں اس سے لڑائی شروع ہوئی اور پھر ادھر ادھر کی باتوں سے ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ تم تو مجھے اچھی نہیں لگتی، ایک دن بھی میرے دل میں نہیں سمائی تم۔ تمہارے ساتھ مجبوری میں رہا ہوں۔ میرے شوہر نے بہت ہی غصہ کیا۔ اس کا بی پی ہائی ہو گیا اور اس کو کوئی عجیب قسم کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں نے ایمبولینس کو کال کر دی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دیر کر دی ہے، آپ کے شوہر کو فالج ہو گیا۔ اب نہ تو یہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں۔ ان کا سارا جسم بیکار ہو گیا ہے سوائے ان کی آنکھوں کے اور ہاتھ کی 2-4 انگلیوں کے علاوہ۔ میرے شوہر کا پورا جسم بیکار ہو گیا تھا۔ اس نے غصہ کر کے اپنا بی پی ہائی کیا اور بی پی ہونے کی وجہ سے اسے فالج کا دورہ پڑ گیا۔ 2-4 دن اسے ہسپتال میں رکھا گیا اور اس کے بعد گھر لے آئے۔ اب میں اس کا خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ کچھ بولتا نہیں تھا اور ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی ندامت اور شرم نظر نہیں آتی تھی۔ میں بھی اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، وہ میرا شوہر تھا۔ میرے دل میں بھی یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کا نقصان نہیں کروانا چاہتی، چاہے شوہر جیسا بھی ہو۔ اب اس کے گھر میں پیسے بھی نہیں آ رہے تھے۔ میں نوکری بھی کرتی، اس کو بھی سنبھالتی، گھر بھی چلاتی، سب کچھ کیا کرتی۔ میرے شوہر کی آنکھیں بدلنے لگی تھی۔ اس کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ جس عورت کو میں نے اتنا برا بھلا کہا، کہ جس عورت کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا، لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے عجیب سا اشارہ کیا۔ میں سمجھی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ویسے اس نے انگلیوں سے اشارہ بنایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے یا مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آج اس نے جو اشارہ کیا وہ کچھ الگ تھا۔ وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے اسٹور روم جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ بار بار اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا اسٹور روم جانا ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے نہ میں اشارہ کیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھ لی تھی، کیونکہ میں آتے دن پورے گھر پر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر اسکول میں بچوں کو پڑھانے نہ جاتی تو پھر گھر کیسے چلتا؟ آفس والوں نے بھی اس کا حساب کلیئر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تو نوکری پر نہیں آ سکتا تو اس کو تنخواہ نہ ملے گی، اور جو اس کی ابھی تک کی تنخواہ ہے، وہ جو فنڈ بنے ہوئے ہیں، ان کو ملنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اگر ان کو فون کیا کرتی تھی وہ کوئی اور ہی کہانی سنا دیا کرتے۔ وہ ویسے بھی ایک طرح سے اٹک ہی گئے تھے، ہمیں مل تو نہیں رہے تھے وہ پیسے۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ اسے بہت لوگ جانتے تھے۔
اس سے ڈرتے کہ کہیں اس کے دستخط کے بغیر فائل مکمل نہیں ہوتی۔ دستخط کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت بھی لیا کرتے تھے، لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ واقعی اس پر رحم آتا تھا۔ اس کے کچھ رشتہ دار بھی تھے جو پہلے تو اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے، اس سے پیسے وغیرہ بھی لے کے جایا کرتے، لیکن آج کل بالکل بھی گھر نہیں آتے تھے، فون بھی نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی مشکل وقت میں صرف اس کی بیوی اس کے کام آ رہی ہے۔ میرا شوہر ہر روز رات کو اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور روتا رہتا۔ میں بھی رو پڑتی، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہماری شادی کو اتنا عرصہ تو نہیں ہوا تھا، صرف 3 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس 3 سال میں اس نے میرا بہت خون جلایا تھا، مجھے بہت تکلیف دی تھی، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ شاید اس کو سزا مل چکی تھی، میں اسے سزا دینا نہیں چاہتی تھی۔ میرا شوہر بار بار روتا رہتا اور اس طرح بار بار اشارہ کرتا تھا۔ اس کی ضد پر جا کر دیکھتی بھی تھی، لیکن اسٹور روم میں ایسا کچھ نہیں تھا، نہ تو کوئی ایسی چیز جو اس کو چاہیے تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اس کی تھی۔ انسان جو بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، وہ اگر کوئی بار بار بات کرے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ضروری بات ہوگی، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کے کزن بھولے بھٹکے وہاں آ گئی، شوہر سے تو نہیں ملی لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی رہی۔ کہنے لگی ان کی بقیہ تنخواہ اور فنڈ کے پیسے کب ملیں گے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو روز فون کرتی ہوں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ وہ تو کافی سارے پیسے ہوں گے، ان کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ ان کا علاج کرواؤں گی، شاید ان کو دوسرے شہر لے کر جاؤں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ کہنے لگی کہ جہاں پر یہ کام کرتا تھا سنا ہے بہت رشوت چلتی ہے، تو جو پیسے لے کر آتا تھا وہ کہاں کرتا تھا؟ اس نے کوئی دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی تھی؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے تو وہ پیسے نہیں دیا کرتا تھا۔ وہ کہنے لگی پھر اس نے ضرور کوئی دوسری شادی کی ہوگی۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ عورت ابھی تک منظر پر آ جاتی۔ میرے شوہر نے تو مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی ایسا ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ لگتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے تو سنا ہے کہ روزانہ نہ جانے کتنے ہزار روپے لوگوں سے رشوت لے لیا کرتا تھا۔ اتنے سارے پیسے اس نے کہاں کر دیے؟ تمہارے ہی ناز نخرے اٹھائے ہوں گے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا دیکھو میں نے نوکری کے لیے مہینے کے 30 دن ذلیل ہوا کرتی تھی، گرمی ہو یا سردی میں ضرور جایا کرتی، اپنے کام پر ہزاروں بچوں کے ساتھ اپنا دماغ خراب کیا کرتی، تب کہیں جا کر مجھے وہ 25,000 روپے ملا کرتے اور وہ بھی گھر میں کھانے پینے میں لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے نہیں پتا اس کے پیسوں کو، اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو تم کر لو، اس کے پیسوں کو بھی اور اس کی دوسری بیوی کو بھی، اور وہ جب مل جائیں تو مجھے بتا دینا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا تم بہت بدتمیز ہو، تمہارا شوہر بھی ایسے ہی بدتمیز تھا، تمیز کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، دیکھنا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ وہ چارپائی پر پڑا ہے، تم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اگر تم بھی چارپائی پر پڑ گئی تو پھر تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ دونوں میاں بیوی اسی طرح پڑے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ میں حیران تھی کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے۔ میں ابھی بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی سن رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ ان کا علاج کروا لیں، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی دوسرے شہر سے کوئی مشورہ لینا، ڈاکٹر سے کوئی مشورہ لینا ہے تو آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی اور شہر میں لے جائیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا،
لیکن کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ بس میرا شوہر بار بار اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ روتا رہتا، ڈاکٹر کہتے کہ اگر روتا رہے گا تو اس کی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ میں اس کو تسلی دیا کرتی تھی لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک صبح میں اپنے شوہر کو جگا رہی تھی لیکن وہ جاگ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ شاید اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو شاید رات میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہی ان کے لیے اچھا تھا کیونکہ اس طرح کی زندگی کو جیا نہیں جاتا تو جب انسان اپنی امید چھوڑ دیتا ہے ویسے بھی زندہ نہیں رہ جاتا۔ مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے چاہے جتنا بھی برا کیا ہو پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے زندہ رہنے کا حق تھا۔ اسے دفنا دیا اور میں عدت میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں عدت پوری کروں گی۔ اس بیچ میں میرے گھر میں نوکرانی آیا کرتی اور گھر کے کاموں کو وہی کیا کرتی۔ باہر سے سامان وغیرہ بھی وہی لا کر دیا کرتی تھی۔ میں باہر بالکل بھی نہیں جاتی۔ اپنے شوہر کی روح کو عزت دینے کا میرے پاس یہی طریقہ تھا۔ میں عدت پوری کرتی اور میں یہی کر رہی تھی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے نوکرانی نے آ کر بتایا کہ آپ سے کوئی عورت ملنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا اس کو بھیج دو۔ اس کا جب اس نے مجھے نام بتایا تو میں نے کہا میں تو ایسے کسی عورت کو نہیں جانتی، اسے بیٹھک میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ جب میں گئی تو میں نے عورت کو دیکھا۔ میں نے اس کو واقعی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ان بچوں کو بھی نہیں۔ اس نے کہا میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ ہماری شادی کو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، یعنی جب اس نے تم سے شادی کی اس کے 4 مہینے بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں اپنے بچوں کا اور اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے شاید میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی شک تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، تبھی تو وہ یہ بات کر کے گئی تھی۔ جو عورت اس دن میرے گھر آئی تھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں تھا اور تمہیں شرم نہیں آئی کسی کے شوہر سے دوسری شادی کرتے ہوئے؟ اس نے کہا دیکھو شرم کی بات مجھ سے نہیں کرو، میں بھی مجبور تھی اور میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کر لی اور 2.5 سال میں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ میں حیران تھی۔ میں نے کہا اگر آج میرے بچے تو ہوتے تو میں کم از کم اکیلی تو نہ ہوتی۔ میں نے کہا خوبصورت تو میں بھی تھی لیکن اس نے جان بوجھ کے مجھے بدصورت بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ مرد ایسا کیوں کرے گا، شاید تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اب ماضی میں چلی گئی ہیں۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا، بس میرے بچوں کا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں۔ اس کی نوکری والوں نے تو ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ جب وہ پیسے آئیں گے تو اس میں سے تمہیں آدھے پیسے دے دوں گی۔ اور یہ گھر بھی ویسے کرائے کا ہے، اس گھر کو تو میں چلاتی تھی، تمہارا شوہر نہیں چلاتا تھا، پیسے تم پر ہی لٹا کر آیا کرتا تھا، تبھی تو اس گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ تم اس کی زندگی میں عیش کرتی رہی ہو، اب تمہیں کیا چاہیے؟ اس عورت نے مجھ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور گھر میں تلاشی لینے لگی۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میرا بی پی بڑھنے لگا، مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ عورت بڑی ہی زیادہ ضدی تھی لیکن جب اسے کچھ بھی نہ ملا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا میں بھی نظر رکھوں گی، جب اس کی تنخواہ کے پیسے آئیں گے تو میں اپنا حصہ لینے آ جاؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری نوکرانی نے مجھے 2-3 دن بعد بتایا کہ وہ اس عورت کو جانتی ہے، یہ تو غلط کام کرتی ہے، یہ اسی طرح لوگوں سے شادی کرتی ہے، پھر بعد میں ان کی دولت مانگتی ہے، طلاق لینے کے بعد کہتی ہے مجھے میرے بچوں کا خرچہ دے دو۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو تو سارا محلہ جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہی بھی نہیں ہو سکتا، شوہر نے بھی مجھے تنگ کیا، میرے لیے اتنی مصیبت بنا کے چلا گیا، میں کیا کروں؟ ابھی مجھے عدت میں بیٹھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔
مجھے اپنے شوہر کا بار بار خیال آتا تھا کہ کیوں وہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ آخری وقت میں وہ یہی کرتا رہا تھا۔ میرے دماغ میں بھی اس کی یاد بس گئی تھی۔ عورت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی کو بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا، جبکہ میں نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا۔ میں تو اپنے گھر سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی۔ دیکھنے میں بھی بری نہیں تھی، لیکن شاید اس کے دل میں نہ بیٹھ سکی۔ عورت خوبصورت ہے یا نہیں، اس کی اپنی خوبصورتی تو طے نہیں کرتی، نظر طے کرتی ہے۔ اگر مرد کی نظر کو کوئی عورت خوبصورت لگ جائے اور وہ خوبصورت نہ بھی ہو تو وہ اسے ملکہ بنا کے رکھتا ہے۔ اور کبھی کبھی اچھی شکل و صورت والی عورتیں بھی جب مرد کی منظور نظر نہ بنے تو ان کی حالت میرے جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں۔ دن رات ٹینشن میں رہتی تھی، روتی رہتی تھی اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن اب میرے پاس کیا رہ گیا تھا۔ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھ سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی اور نہ ہی میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے چپ چاپ گزار لوں۔ میرے دل سے سارے جذبات مر چکے تو میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ میں عدت میں بیٹھی تھی، اسکول بھی نہیں جا پا رہی تھی، میرے شوہر کے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اس کی دوسری بیوی بار بار فون کیا کرتی اور کہتی کہ پیسے کب آئیں گے۔ اس نے مجھے تنگ کر رکھا تھا، میرے گھر میں بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے کیونکہ میں اس کو تنخواہ نہیں دے سکتی۔ ایک دن میں بہت حیران ہوئی جب وہ خود میرے لیے کھانا بنا کر لائی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں بی بی جی، آپ نے میرا بہت خیال رکھا۔ میرے پاس تو اتنا ہی ہے، میں آپ کے لیے اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اس دن احساس ہوا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کریں تو وہ آپ کے ساتھ بھی اس سے زیادہ بڑھ کر اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پاس تو خود کچھ نہیں ہوتا، اس کے 4 بچے تھے، میں تو اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا اگر میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گی اور اس کی تنخواہ بھی دے دوں گی۔ میرے شوہر کے آفس والے بھی پیسے نہیں دے رہے، شاید وہ پیسے کھا جانا چاہتے تھے، اور ادھر اس کی بیوی نے بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ میری کچھ دوست وغیرہ تھیں جن سے میں نے تھوڑے بہت پیسے ادھار لے لیے تھے اور کسی طرح کھانا پینا چل رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت کم تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو میں نے نوکرانی کو بھی چھٹی دے دی اور گھر بہت زیادہ گندا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی کرنے کو کچھ نہیں تھا، سوچا کہ گھر کے کام ہی کر لوں۔ میں اسٹور روم میں چلی گئی اور اسٹور روم میں بھی اپنے شوہر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا۔ اچانک بے دھیانی میں میرا پاؤں پھسل گیا اور میں دیوار سے جا لگی۔ میرے بازو پر چوٹ لگ گئی، لیکن وہاں پر لگی ایک ٹائل بری طرح سے ٹوٹ گئی۔ وہ جو میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا حصہ بنایا گیا تھا جہاں پر تجوری نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس دروازے کو کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے اندر تو دولت، سونے کے بسکٹ اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ یہاں میرے شوہر نے رکھا تھا۔ وہ بار بار اسی طرف اشارہ کیا کرتا تھا، لیکن بتا نہیں پاتا تھا۔ جیسا کہ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک محکمے میں کام کیا کرتا اور بہت زیادہ رشوت بھی لیا کرتا تھا، شاید یہ سب کچھ اس نے رشوت کے پیسوں سے ہی بنایا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان وہاں سے نکال لیا اور اس جگہ کو اس طرح بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھی۔ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کے آگے میں نے شیشہ لگا دیا۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلایا اور اس کو کہا کہ گھر کا سارا سامان پیک کرنا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں، ویسے بھی یہ گھر کرائے کا تھا۔ نوکرانی نے مجھے ایک بات بتائی جس سے پہلے میں سوچ رہی تھی کہ ملنے والی دولت میں سے کچھ حصہ میں اس کو دوسری بیوی کو بھی دے دوں۔
لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی آپ سے۔ آپ کے شوہر کے بچے نہیں ہیں اور کسی اور کے بچے تھے۔ وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے۔ کل کو ایک آدمی آیا تھا اور اپنے بچے لے کے چلا گیا۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو اور آپ کے شوہر نے اس کے ساتھ شادی کی ہی نہ ہو، کیونکہ یہ عورت اس طرح کے ڈرامے کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے۔ وہ بھی حیران ہوئی۔ اس کو لگا کہ شاید آفس والوں نے پیسے بھیج دیے، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی نوکرانی کو دے دیا۔ میں تھوڑا بہت سامان لے کر دوسرے شہر میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے گھر بنایا، نوکری بھی کرنے لگی۔ آج میرے پاس گاڑی ہے، گھر بھی ہے، اور میں اپنے شوہر کے نام سے ایک مدرسہ بھی بنوا رہی ہوں۔ یہ پیسے اسی کے تھے، اسی نے یہ رکھے تھے، جو وہ مجھے دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن شاید قسمت میں یہی لکھا تھا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسے مجھے مل گئے۔ اسی لیے میں اپنے پیسوں کو ساتھ کوئی اچھا کام کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن میرا شوہر مجھ سے 20 سال بڑا تھا اور اسے سروس دیتے ہوئے 21 سال ہو چکے تھے۔ اس نے اتنے سالوں میں یہ سب جمع کیا تھا، لیکن اس کی قسمت بھی عجیب تھی کہ وہ جمع تو کر گیا لیکن استعمال نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ بس یہی تو زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا ہے۔ پر میں کسی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتی اور دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ فی الحال میں کچھ سال ایسے ہی گزار دینا چاہتی ہوں۔ میں آگے پڑھائی بھی کر رہی ہوں تاکہ مجھے اس سے اچھی نوکری بھی مل جائے، کیونکہ دولت کو کا چاہے آپ کے پاس دریا ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ختم تو ہو ہی جاتی ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں۔ اس کے اصالے ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی ختم وغیرہ بھی پڑھاتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا شوہر۔